دنیا سے اڑ جائے گا۔ یہ اس کی کم علمی کی بات ہے، ہدایت کے نور کی کمی کی بات ہے کہ جس دنیا کو اللہ نے حقیر بنایا، جس کو بے حیثیت بنایا، یہ اس دنیا کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اس دنیا کی عظمت دل میں بیٹھی، اس دنیا زندگی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دنیا کے پیچھے کی دوڑ لگا رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، عہدوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کی چیزوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کے نور کی کمی ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں کامل ہوگا تو اس کا دل دنیا سے اڑ جائے گا، اس کی رغبت ختم ہو جائے گی، اس کے دل میں یقین آئے گا، یہ ہوگا کہ زندگی بنانے والا اللہ ہے، اللہ کا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات کو وجود دینے والا اکیلا اللہ ہے، اور اللہ رب العزت کا ارادہ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ رب العزت کے اختیارات سب کے اختیارات پہ غالب ہیں۔ اس لیے زندگی نہ اس دنیا سے بنتی ہے نہ دنیا والوں سے بنتی ہے، نہ زندگی مال سے بنتی ہے نہ مال والوں سے بنتی ہے، نہ زندگی حکومت سے بنتی ہے نہ حکومت والوں سے بنتی ہے، کامیابی نہ تجارت سے ملتی ہے نہ تجارت والوں سے ملتی ہے، نہ زمیندار سے ملتی ہے نہ زمیندار والوں سے ملتی ہے۔ ان مادی نقشوں سے، مادی اسباب جتنے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سے زندگی بنتی نہیں ہے، اور نہ یہ اسباب جس کے پاس آ جائے ان سے زندگی بنتی ہے، چاہے تھوڑے نقشے ہوں یا زیادہ نقشے ہوں۔ ہر دنیا کے سارے اسباب، یہ سارے کے سارے یہ اسباب ہیں، اور یہ مخلوق ہیں، اور یہ مفعول ہیں، اور یہ مجبور ہیں، اور یہ مقہور ہیں، یہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، کرنے دھرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ بناتے ہیں، زندگی بگاڑنے والے بھی اللہ ہیں، اطمینان اور سکون اللہ کے ارادے سے آتا ہے، بے چینیاں دلوں میں اللہ کے ارادے سے آتی ہیں، عزتوں کا مالک بھی اکیلا اللہ ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ جسے کامیاب کرنا چاہے اسے کوئی ناکام کر نہیں سکتا، اور جس کو اللہ ناکام کرنا چاہے اسے کوئی کامیاب کر نہیں سکتا، جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ اس لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ بجائے دنیا والوں کی طرف دوڑ لگانے کے اور دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑ لگانے کے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ بے حیثیت دنیا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے دوڑ کس کی طرف لگاؤ؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگانا، اللہ کے دین کی طرف دوڑ لگانا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ کو راضی کرنا، جو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو دنیا کی چیزوں کا یقین دلوں سے نکل جائے گا، اور جس چیز کا یقین دل سے نکل جاتا ہے اس کی رغبت بھی دل سے ختم ہو جاتی ہے، تو دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جس چیز سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جو ساری کائنات، یہ ساری کی ساری یہ مردہ ہے، یہ حقیر ہے، یہ کھیل کود ہے، جب اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا شوق دل سے نکل جائے گا، اس کی رغبت دلوں سے نکل جائے گی، اور اس کا بے حیثیت ہونا دل سے نکل جائے گا۔ اور یہ کب نکلے گا؟ جب اللہ کی عظمت اور بڑائی دلوں میں آئے گی، اللہ کی قدرت اور طاقت کا یقین دلوں کے اندر آئے گا، اللہ کے احکامات سے زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی، اللہ کی چاہت اور مرضی والی زندگی کے اندر زندگی کا بننا نظر آئے گا۔ تو ہدایت کے نور کی پہلی علامت التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر، یعنی دنیا سے دل کا اچاڑ ہو جانا، پھر اس کی جان، اس کا مال، اس کی صلاحیتیں، اس کا وقت، یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں لگے گا۔
دنیا کے سامان کی طرف اور دنیا کی چیزوں کی طرف اس کی زیادہ جان اور مال نہیں لگے گی، بلکہ دنیا میں بقدر ضرورت کے وقت لگائے گا۔ اس لیے دوسری علامت کیا ہے؟ وَالْإِنَابَةُ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ، ہمیشہ کے گھر یعنی جنت کا شوق پیدا ہو جائے، جنت کے رجوع پیدا ہو جائے، جنت کی رغبت پیدا ہو جائے۔ انسان ہے، کسی نہ کسی چیز کا شوق تو دل میں ہوگا، یا دنیا کی چیزوں کا شوق ہوگا، یا جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا، یا دنیا کے کھانوں کا شوق ہوگا، اور یا جنت کے کھانوں کا شوق ہوگا، یا دنیا کے کپڑوں کا شوق ہوگا، یا جنت کے کپڑوں کا شوق ہوگا، یا دنیا کے مکانات کی رغبت ہوگی، اس کی دوڑ لگائے گا، یا جنت کے محلات کی طرف دوڑ لگائے گا، یا دنیا کی سواریوں کی طرف دوڑ لگائے گا، یا جنت کی سواریوں کی طرف دوڑ لگائے گا۔ ہدایت کا نور جب دل میں کامل ہوگا تو اس کے دل کا رجحان، اس کے دل کا میلان اور اس کی رغبت اور شوق یہ کہاں ہوگا؟ ہمیشہ کے گھر جنت کی طرف۔ بھائی ساتھی بیٹھ جاؤ، بھائی نوجوانوں کو بٹھا لو، ان کو وہیں بٹھا لو، جا کھڑے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بٹھا لو بھائی، پاؤں پکڑ لو ان کے۔ وَالْإِنَابَةُ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ، ہمیشہ کے گھر جنت کا شوق پیدا ہو جائے، پھر اس کی جان اور اس کا مال اور اس کا وقت اور اس کی صلاحیت زیادہ ان اعمال میں لگے گی جو اعمال اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر یہ ایمان کی محنت میں لگے گا، ایمان کی دعوت دینے میں اس کی قوت لگے گی، اپنے یقین کو بڑھانا اور اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ کے خیر کے یقین کو دلوں سے نکالنا اور اللہ کی ذات عالی کے یقین دلوں کے اندر بھرنا، اس کے لیے یہ دعوت کے میدان میں اپنی جان لگا رہا ہوگا، دعوت کے میدان میں اپنا مال لگا رہا ہوگا، دعوت کے میدان میں اپنا وقت لگا رہا ہوگا۔ ایمان کے بولوں کو بولنا اس کا کام ہوگا، یہ ایمان کے بولوں کو بولے گا، ایمان کے بولوں کو سنے گا، ایمان کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھے گا اور ایمان کے اعتبار سے ہی سوچے گا۔ اس کا پورا جسم یہ اعمال کی مشین بن جائے گا، پھر اس کا وقت اعمال میں لگے گا، یہ نمازوں کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی محنت کرے گا، اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی محنت کرے گا کہ یہ نماز صحیح یقین کے ساتھ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے ساتھ ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہا ہوگا، اور یہ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ نماز پڑھ کر یہ اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنے گا، اور اللہ اور اس نماز کو بنانے کے لیے قرآن و حدیث کے علم کو سیکھنے میں وقت لگائے گا، اور اللہ کے ذکر کثیر کرنے میں اس کی جان و مال لگے گی، اس کا وقت لگے گا، اپنے اخلاق کو عمدہ سے عمدہ بنانے کی یہ محنت کر رہا ہوگا، اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہر عمل کو کرنے کی محنت کر رہا ہوگا، اللہ کے کلمے کو دنیا بلند کرنے کے لیے اپنی جان و مال کو لگا رہا ہو۔ وَالْإِنَابَةُ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ، یہ ہدایت کے نور کی علامت ہے کہ جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو ہمیشہ کے گھر یعنی جنت کا شوق پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہدایت کا نور حاصل تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کی برکت سے ان کے دل ہدایت کے نور سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے بعد ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا رنگ بھی کالا، حبشہ کے رہنے والے، رنگ بھی ان کا کالا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی بات سمجھنی ہو تو پوچھ لو، سمجھ لو۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے بہت ساری باتیں پوچھا کرتے تھے، آپ کو بتا دیا کرتے تھے۔ وہ صحابی جو حبشہ کے رہنے والے، رنگ بھی ان کا کالا، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی
فضلتم علینا بالالوان والصور والنبوة افرأيت ان آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به انی لکائن معک فی الجنہ. اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو ہم سے افضل بنایا ہے رنگ کے اعتبار سے. آپ کا رنگ گھوڑا ہے، ہمارا رنگ کالا ہے. شکل و صورت کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور ہمیں کم صورت بنایا ہے. بس صورت تو کوئی انسان نہیں ہے، کم صورت ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ کو ہم سے افضل بنایا نبوت کے اعتبار سے. آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، ہم آپ کی امتی ہیں. تو دنیا میں تو ہر اعتبار سے اللہ نے آپ کو ہم سے افضل بنایا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ اگر اس دنیا میں ہم نے محنت کر کے وہ ایمان بنا لیا، ان چیزوں پر ایمان لے آئے جس پر آپ ایمان لائیں، اور وہ اعمال ہم نے کر لیے جو اعمال آپ کرتے ہیں، تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ میرا حشر ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ. یہ تو رنگ کے کالے، لیکن سوال کتنا زبردست ہے. سوال سے لگتا ہے کہ دل بڑا نورانی ہے. رنگ تو کالا ہے، رنگ کے کالے ہونے سے کیا ہوتا ہے، لیکن دل بڑا نورانی ہے. دل چمک رہا ہے ہدایت کے نور سے. اس لیے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی بات نہیں. معاملہ تو اصل آخرت کا ہے، وہاں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. کہ اللہ کے نبی، اگر میں ایمان اور اعمال والا بن گیا تو کیا جنت میں آپ کے ساتھ میرا حشر ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی سوچ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم والذی نفس محمد بیدی انه لیرا بیاض الاسود فی الجنۃ من مسیرۃ الف عام. فرمایا ہاں، کیوں نہیں، جنت میں تمہارا حشر میرے ساتھ ہو سکتا ہے ایمان اور اعمال کی وجہ سے. اور پھر آپ نے قسم کھا کے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. جب یہ رنگ کا کالا ایمان اور اعمال کی برکت سے جب یہ جنت میں جائے گا تو اس کا چہرہ اتنا چمک رہا ہوگا، اتنا نورانی ہوگا، اتنا سرخ و سفید ہوگا کہ اس کے چہرے کی چمک جنت میں 1000 سال کی مسافت سے دکھائی دے گی. وہ چہرہ ہی سورج ہے، اس کا چہرہ اتنا چمکدار ہوگا کہ 1000 سال کا جو سفر ہوتا ہے، اتنے سفر تک، اتنی مسافت تک اس کے چہرے کی چمک نظر آئے گی. وہ صحابی بڑے خوش ہو گئے. تو کوئی بات نہیں، دنیا میں اگر ہم رنگ کے کالے ہیں، غریب ہیں، دنیا میں مال بھی نہیں ہے، چیزیں بھی نہیں ہیں، دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں، لیکن ایمان و اعمال تو ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے. پیسے والا ہر ایک نہیں بن سکتا، وزیر ہر آدمی نہیں بن سکتا، بادشاہ ہر ایک نہیں بن سکتا، بڑے بڑے بنگلے ہر آدمی نہیں بنا سکتا، بڑی بڑی گاڑیاں ہر آدمی نہیں خرید سکتا. لیکن ایمان کا کمال ہر آدمی حاصل کرنے کی محنت کرے تو اللہ اس کو ایمان کا کمال دیں گے. اعمال والا ہر آدمی بن سکتا ہے، نماز ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، دعوت ہر ایک دے سکتا ہے، اور نمازوں پر محنت ہر ایک کر سکتا ہے، علم ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے، ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت ہر ایک کر سکتا ہے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ ہر آدمی بنا سکتا ہے، نیتوں میں اخلاص ہر ایک پیدا کر سکتا ہے. اللہ کے دین کے لیے جان اور مال کی بازی لگانا، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا، اپنی زندگیوں کو قربان کرنا، یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے. یہ تو آسان ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم دنیا کے اندر بنے ظاہری طور پہ پیچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حشر ہو جائیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ کان لہ احد بها عند اللہ. جو سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل کرے. پھر آپ نے کچھ اور بات ارشاد فرمائی. یہ باتیں چل رہی تھی، اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ طہر نازل ہوئی، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. یہ سورۃ دہر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا کو بتایا کہ ایک زمانہ ایسا انسان پر آیا کہ یہ قابل ذکر بھی تھی. ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، اس کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، اس کو عقل دی، سمجھ دی. اور جو نافرمانی سے زندگی گزارے گا، اللہ کا نافرمان ان کے چلے گا، ان کے لیے ہم نے جہنم کے عذاب تیار کیے ہوئے، جہنم کی آگ تیار کی ہوئی ہے. اور وہ اللہ کے نیک بندے کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے اور اعمال والی زندگی گزارنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے جو لوگ ہوں گے یہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، جنت کی نہروں کا پانی پیئیں گے. تو جنت کی اور جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ کیا. جنت کا تذکرہ کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا. ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ خطاب صرف حضور کے لیے، عربی کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف آپ کو کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ واحد مخاطب کا صیغہ استعمال کیا کہ اذا رأیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں نظر آئیں گی اور بہت بڑا ملک کبیر آپ دیکھیں گے. اللہ آپ کو بہت بڑا ملک دیں گے، آپ کی آنکھیں جنت کی نعمتیں دیکھیں گی اور آپ کی آنکھیں جنت کا یہ ملک کبیر دیکھیں گی. تو وہ صحابی چونکہ عربی سمجھتے تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پہ کہا ہے کہ آپ دیکھیں گے جنت کی نعمتیں، آپ دیکھیں گے. میرے جیسا کالا آدمی وہ بھی جنت کی نعمتیں دیکھے گا. اب عینی لترا ما ترا عیناک فی الجنہ، کہ میری آنکھیں بھی وہ نعمتیں دیکھیں گی جو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی. آپ نے کہا کہ آپ تیری آنکھ بھی دیکھیں گی، تو بھی اپنی آنکھوں میں جنت کی نعمتیں دیکھے گا. ایمان اور اعمال والوں کو سب کو اللہ جنت دے گا، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا. جب یہ سنا ان صحابی نے کہ میری آنکھیں بھی جنت کی وہ نعمتیں دیکھیں گی جو دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھیں گی، تو ایسا جنت کا شوق اور جنت کا ولولہ ایسا دل میں اٹھا کہ ظفر ظفرتن حتی فاضت نفسہ، ایک چیخ ماری اور اسی وقت ان کی روح پرواز ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن دفن کا انتظام کروایا اور ان کا جنازہ پڑھایا اور پھر قبر میں آپ نے ان کو اتروایا اور قبر میں دفنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اذا خرج نفس صاحبكم الشوق الى الجنہ، تمہارے ساتھی کی جان جنت کے شوق نے نکال دی. کیونکہ کل 15ویں صدی کا مسلمان آ کے یہ کہنے لگے کہ صحابی کو اٹیک ہو گیا تھا. ابھی تو کوئی اچانک پڑ جاتا نا کہ تو اس کو دل کا اٹیک ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے مہر لگا دی کہ نہیں اٹیک نہیں ہے، یہ جنت کے شوق میں گیا ہے. آج لوگ دنیا کے شوق میں ان کی جانیں نکل رہی ہیں، مال کمانے، مال کی کم ہونے کی وجہ سے، مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور مال کے شوق میں، مال کی غرض میں بیچارے کا اٹیک ہو گیا. اور صحابہ کرام جنت کے شوق میں جان چلی گئی. یہ کیونکہ ہدایت کا نور دل میں تھا، ہدایت کا نور دل میں تھا. جب یہ ایمان کا نور اور ہدایت کا نور دل میں ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ اپنی علامتیں لے کر آتا ہے، نشانیاں لے کر آتا ہے. ایمان آتا ہے تو ایمان خالی نہیں آ جاتا بلکہ ایمان کے ساتھ ایمان کی علامات آتی ہیں، ہدایت کے ساتھ ہدایت کی نشانیاں آتی ہیں. ایک مرتبہ ایک وقت حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا. آپ نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگے کہ نحن المؤمنون باللہ حقا، اے اللہ کے نبی ہم پکے ایمان والے ہیں، پکے سچے ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا ان لکل حق حقیقہ،
فما حقیقت و ایمانکم، ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، تمہارے ایمان والے ہونے کی کیا علامت ہے؟ کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کرام ایسی بات کہتے جو اندر میں نہ ہو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی پہ تو وحی بھی آتی ہے، اگر ہم نے کوئی بات کہہ بھی دی ہمارے اندر وہ نہیں ہے تو ابھی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے فرشتے کے ذریعے، اس لیے جو زبان پر تھا وہ دل میں تھا۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم پکے ایمان والے ہیں، تو تمہارے پکے ایمان والے ہونے کی علامت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ ایمان تو اندر میں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ جسے میں نے پہلے بتایا کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پکے ایمان والے ہونے کی علامت اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر 15 ایمانی صفات پائی جاتی ہیں، 15 ایمانی صفات، ہدایت کی صفات، ایمان کی علامتیں۔ ہم اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہمارا کیا حال ہے اس وقت۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارے اندر بھی ایمان کی علامت ہیں کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر 15 علامتیں ہیں ہدایت ایمان کی علامتیں ہیں۔ 5 علامتیں وہ ہیں، اللہ کے نبی 5 علامتیں وہ ہیں، 5 باتیں وہ ہیں جس کا ہمیں آپ نے حکم دیا، اور 5 باتیں وہ ہیں جس کا آپ کے صحابہ کرام نے ہمیں حکم دیا، اور 5 صفات وہ ہیں جو جاہلیت یعنی کفر کے زمانے سے ہمارے اندر موجود ہیں، ابھی تک ہم نے ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ اگر آپ منع کریں گے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن وہ اچھی صفات ہیں، آپ جیسے فرمائیں گے ہم کریں گے۔ وہ 5 صفات اس زمانے سے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 5 صفات کون سی ہیں جس کا میں نے تمہیں حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا امرتنا ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور 5ویں بات مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ 5 علامتیں کون سی ہیں، وہ 5 صفات کون سی ہیں جس کا میرے صحابہ نے تمہیں حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ نے ہمیں حکم دیا، پہلے اس بات کا حکم دیا کہ ان نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا اس بات کا حکم دیا آپ کے صحابہ نے کہ ہم فرض نماز کو ادا کریں، وان نقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور تیسرا اس بات کا حکم دیا کہ ہم فرض زکوٰۃ کو ادا کریں، اور چوتھا اس بات کا حکم دیا کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، اور 5واں اس بات کا حکم دیا کہ اگر بیت اللہ جانے کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ آپ نے فرمایا وہ 5 علامتیں کون سی ہیں، وہ 5 صفات کون سی ہیں جو جاہلیت کے زمانے سے تمہارے اندر ہے؟ یہ سننے کی بات ہے۔ کفر کے زمانے سے وہ صفات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ 5 صفات یہ ہیں، الشکر عند الرخاء، جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم نعمتوں کے ملنے پہ شکر کرتے ہیں، آسائش کے حالات نعمتوں کے حالات میں ہم شکر کرتے ہیں، والصبر عند البلاء، اور جب پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو اس پہ ہم جزا فضا نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں۔ یہ دونوں بڑی بڑی صفات ہیں، شکر اور صبر۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ دین کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا شکر ہے یا صبر ہے، اس لیے کہ انسان پر 2 ہی قسم کے حالات آتے ہیں، یا اچھے حالات آتے ہیں یا برے حالات آتے ہیں۔ اچھے حالات میں حکم ہے شکر کرنے کا، اور برے حالات میں حکم ہے صبر کرنے کا۔ اور تیسری صفت وہ رضا بغر القضاء، تقدیر پر اگرچہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو
تقدیر پر ہم دل سے راضی ہیں. جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر میں لکھا ہوا ہے ہمیں اس پہ کوئی شکوہ نہیں، اس پہ ہم دل سے راضی ہیں. وصدق فی مواطن اللقاء. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو ہم اپنی بات کو سچا کر کے دکھاتے ہیں، وفاداری کرتے ہیں. ہمارے قدم اکھڑتے نہیں ہیں، ہم پیچھے نہیں مڑتے ہیں کہ جب میدان میں آ گئے اب ہم نے پیچھے نہیں بھاگنا، وفاداری کرنی ہے اور ہمارے قدم جمے رہیں گے، دشمن سے مقابلہ کرتے رہیں گے. اور پانچویں صفت یہ ہے وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالْمُصِيبَةِ إِنْ حَلَّتْ بِالْأَعْدَاءِ. اگر دشمنوں پر بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر ہم خوشی نہیں مناتے کہ اچھا ہوا میرے دشمن کو اتنی بڑی پریشانی آ گئی. دشمن کی تکلیف پر بھی ہمیں تکلیف ہوتی. تو جب یہ صفات جو ایمانی صفات ہیں، ہدایت کی صفات ہیں، علامات ہیں، یہ 15 صفات ان کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے دیکھی. آپ نے فرمایا آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ادباء فقہاء کادوا ان یکونوا انبیاء من خصال ما اشرفها. فرمایا کہ یہ تو بڑے عجیب لوگ ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں اور بڑے سمجھدار فقیہ لوگ ہیں. ان میں جو صفات پائی جاتی ہیں یہ صفات تو ایسی ہے کہ قریب تھا کہ یہ نبی بن جاتے، لیکن نبوت تو ختم ہو چکی ہے. لیکن یہ بہت عمدہ صفات ہیں، بہت عظیم صفات ہیں. پھر آپ نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں 5 ایسی صفات نہ بتا دوں کہ اگر وہ تمہارے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو کامل کر دے. اور آگے بڑھایا ہوں اس لیے کہ اطمینان اور قناعت دین کے اوپر یہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ آگے بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے، صفات میں آگے بڑھتا رہے. ایمان یہ تو آدمی کو اعمال میں آگے بڑھاتا رہتا ہے، ایک جگہ مطمئن کر کے چھوڑ نہیں دیتا. ہدایت کے بھی بہت درجات ہیں، اللہ کے تقرب، اللہ کے خوش تقرب حاصل کرنے کے درجات ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 صفات ایسی نہ بتاؤں کہ اگر تم ان پہ عمل کر لو تو ساری خیر کی صفات تمہارے اندر کامل ہوگی. ان کا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا لا تجمعوا ما لا تاكلوا. اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا ہی نہ سکو. اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا نہ سکو. آج تو اتنا مال جمع کر رہے ہیں کہ نہ خود کھا سکیں گے، نہ بچے کھا سکیں گے، نہ ان کے بچے کھا سکیں گے، نہ ان کے بچے کھا سکیں گے. پتہ نہیں کتنی نسلیں کھا کھا کے چلی جائیں گی پھر بھی بچ جائے گا. مال جمع کرنے میں لگے ہوئے، مال جمع کرنے کی مشین بنے ہوئے ہیں، مال جمع کرنے کی مشین بنے ہوئے ہیں. مال کی ہرس دل میں بیٹھی ہوئی ہے، مال کی ہرس. 14,000 پیسے والا بننا اس کا شوق لگا ہوا ہے اور زندگی ساری مال کمانے میں لگ رہی ہے. کمانا ہے کھانے کے لیے، کھانا ہے کمانے کے لیے، یہ بس اسی کی مشین بنا ہوا. حالانکہ دنیا کے اندر آدمی جو کاروبار کرتا ہے یہ کاروبار اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے بہت بڑا مالدار بن جائے. ہم بہت بڑے مالدار بننے نہیں آئے، بہت بڑے حاکم اور عہدے حاصل کرنے کے نہیں آئے، بلکہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں، دکانداری ہے، تجارت ہے، زمیندارہ ہے، ملازمت ہے، حکومت کا کوئی عہدہ ہے، اگر کسی بھی کام آج میں لگتا ہے وہ ضرورت کے لیے ہے، بقدر ضرورت ہے. اور بقدر ضرورت مال کمانا یہ جائز ہے اور یہ عبادت ہے جبکہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، اس میں شریعت کا خیال رکھے، جس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. اور اتنا کمانا کہ جو انسان کو سوال سے بچا دے، اوروں سے مانگنا نہ پھرے، کیونکہ مخلوق سے مانگنا ذلت کی چیز ہے. تو اتنا کمانا جو حرام سے بچا دے، سوال سے بچا دے، اس کو پاکیزہ رکھے اور وہ شریعت کے مطابق ہو، اتنا کمانے والا یہ تو عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ بقدر ضرورت ہے.
لیکن اتنا کما رہا ہے کہ مال بڑھ جائے، مال بڑھانے میں لگا ہوا ہے، مال بڑھانے میں لگا ہوا ہے، حلال حرام کی پرواہ بھی چھوڑ دی۔ اگر حلال حرام کی پرواہ چھوڑ کر حرام کما رہا ہے تو یہ تو اس کو جہنم کی آگ میں لے کے جائے۔ اور اگر حلال بھی کما رہا ہے لیکن ساری زندگی کمانے میں لگا دی تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ وہ دنیا کے کمانے میں، مال جمع کرنے میں لگے رہو۔ تو فرمایا کہ لا تجمعوا ما لا تاکلون، اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا ہی نہ سکو، ولا تبنوا ما لا تسکنون، اور اتنی تعمیر نہ کرو، اتنے مکانات نہ بناؤ جن میں رہ نہ سکو۔ اتنا بنا رہے ہیں، اتنے مکان بنا رہے ہیں کہ نہ خود رہ سکتے ہیں نہ سارا خاندان رہ سکتا ہے، بس زمینیں جمع کرنے میں لگے ہوئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا الا مالا الا مالا، فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی کے پر وبال ہے سوائے اس عمارت کے کہ جو جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ بقدر ضرورت اپنے لیے بنا لے، شریعت کے حدود میں رہ کے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا بنانا، اتنی تعمیرات کرنا، اس پہ پیسہ لگانا کہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ اتنا نہ جمع کرو، اتنے مکانات نہ بناؤ جن میں رہ نہ سکو۔ تیسری بات وَلَا تَنَافَسُوا فِيمَا غَدًا عَنْهُ تَزُولُونَ، وہ دنیا جس کو تمہیں چھوڑ کر جانا ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو۔ اس کی ایک دکان میں میری دو ہو جائے، اس کی دو ہے میری چار ہو جائے۔ دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو، اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ وَارْغَبُوا فِيمَا إِلَيْهِ تَصِيرُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ، اور وہ آخرت جس کی طرف تمہیں جانا ہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی رغبت پیدا کرو، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور پانچویں بات یہ فرمائی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَعَلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ اللہ جس کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے اور جس کے پاس پیش ہونا ہے، اس اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ ایمان کی علامات بتائی گئی۔ جب ایمان دل میں آئے گا وہ بھی ان ساری صفات کو لے کر آئے، ہدایت دل میں آئے گی، ہدایت اپنی نشانیوں کو لے کر آئے گی۔ تیسری علامت ہدایت کی کیا ہے؟ وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ، مرنے سے پہلے آدمی مرنے کی تیاری میں لگے۔ جب ہدایت کا نور دل میں ہوگا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا پکڑنا، اس کا کہیں چل کر جانا، تجارت کرنا، زمیندارہ کرنا، ملازمت کرنا، گھر والوں کے ساتھ رہنا، دوستوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا، یہ ہر عمل یہ بتائے گا کہ یہ آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اس کی نماز سے بھی پتہ لگے گا کہ آخرت کی تیاری میں ہے، اس کی تجارت اور دکانداری کو دیکھ کر بھی نظر آئے گا کہ یہ آخرت کی تیاری میں ہے۔ جسے صحابہ کرام کی یہ صفت بتائی گئی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، یہ تجارت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں۔ یہ ہدایت کی علامت ہے۔ اب یہ ہدایت ملے گی کیسے بھائی؟ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، ہدایت کا نور ہمارے دلوں میں کامل آ جائے، اب اس کے محتاج کھانے سے زیادہ، پانی سے زیادہ، سخت بھوک کی حالت میں جتنے کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہدایت کی حالت کی ضرورت ہے، سخت پیاس کی حالت میں جتنی پانی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت ہر انسان کو ہدایت کی ہے۔ اب ہدایت کیسے ملے گی؟ دنیا دارالاسباب ہے، ایسے ہدایت کے حاصل کرنے کے بھی اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے 2 اسباب بیان کیے قرآن میں، ہم بھی وہ اسباب اختیار کر لیں، اللہ نے ہدایت کے نور کو ہمارے دلوں میں کامل کر دے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جس پہ سچی طلب ہوگی، اللہ کی طرف انابت اور رجوع ہوگا،